قوم لوط کون تھی؟ قوم لوط اور ان کی بیوی پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیوں نازل ہوا؟ اور دنیا میں ہم جنس پرستی کا آغاز کیسے ہوا؟ قوم لوط کے ایسے کیسے بیہودہ فعل تھے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو حکم دیا کہ ان کے شہر کو زمین سے اٹھا کر آسمان سے پٹک دو اور ان کی قوم کے اوپر پتھروں کی بارش کر دو۔ اور جب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی بستی میں حسین لڑکے بن کر آئے تو ان ظالموں نے کیسا سلوک کیا؟ تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان ایک علاقہ ہے جو انتہائی زرخیز اور متمدن تھا۔ اسی علاقے میں صدوم کے نام سے ایک مشہور شہر آباد تھا جس کی بستیاں نہایت ہی سرسبز و شاداب تھیں، اور وہاں طرح طرح کے اناج جو پھل میوے بھی کثرت پیدا ہوتے تھے۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر لوگ مہمان بن کر آبادیوں میں آیا جایا کرتے تھے، اور شہر کے لوگوں کو ان کی مہمان نوازی کا بار اٹھانا پڑتا تھا۔ شہر کے لوگ مہمانوں کی حد درجہ آمد سے کبھی کبھی بہت تنگ آیا جایا کرتے تھے۔ ان کی مہمان نوازی سے اطاعت اور بیزاری کو دیکھتے ہوئے شیطان کو موقع مل گیا، اور اس نے ایک ایسا گھناؤنا کھیل کھیلا جس کی مثال ماضی میں کہیں نہیں ملتی۔ شیطان ایک انسان کی صورت میں نمودار ہوا، ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی حد تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آ جائے تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ اپنی شہوت کی تسکین کرو تو تم اس مہمان نوازی کی بوجھ سے جان چھڑا سکتے ہو۔ اسی طرح ان لوگوں نے رفتہ رفتہ اس برے کام کا آغاز کیا، اور بہت ہی جلد یہ لوگ ہم جنس پرستی کا اس قدر عادی ہو گئی کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگی۔ اس کے علاوہ بھی یہ قوم حد درجہ اخلاق سے گر گئی، یہ مسافروں کو لوٹ لیتی، سر عام دھوکہ بازی کرتی۔ غرض یہ ہے کہ سب برائیاں اس قوم میں پائی جانے لگی، اور ان میں سب سے گھٹیا کام ہم جنس پرستی تھا جس میں یہ قوم مبتلا تھی۔ کوئی بھی محفل اس کام کو بغیر ادھوری نہیں سمجھی جاتی۔ خاص طور پر مسافروں میں سے کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بنا لیتے۔ جب قوم لوط کی سرکشی اور بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل امین چند فرشتوں کو ہمراہ لے کر آسمان سے اتر پڑے۔ پھر یہ فرشتے مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور یہ سب فرشتے بہت ہی حسین اور خوبصورت لڑکیوں کی شکل میں تھے۔ ان مہمانوں کو حسن و جمال کو دیکھ کر اور قوم کے بدکاروں کا خیال کر کے حضرت لوط علیہ السلام بہت فکر مند ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد قوم کے بدفعلوں نے حضرت لوط علیہ السلام کا گھر کا محاصرہ کر لیا، اور ان کے مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھانا اور اس برے کام سے منع کرنا شروع کر دیا، مگر یہ بدفعل اور سرکش قوم اپنے ہی بیہودہ جواب اور برے اقدام سے باز نہ آئی، تو آپ اپنے تنہائی اور مہمانوں کے سامنے رسوائی سے تنگ دل ہو کر غمگین رنجیدہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ عز و جل کے نبی، آپ بالکل کوئی فکر نہ کریں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان بدکاروں پر عذاب لے کر اترے ہیں، لہٰذا آپ مومنین اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے قبل ہی اس بستی سے دور نکل جائیں، اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر اس بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ہمراہ لے کر اس بستی سے باہر نکل گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کے پانچوں بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے، اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا، اور یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ پھر ککر کی پتھروں کا مینہ برسا، اور اس زور سے سنگ باری ہوئی کہ قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے، اور ان کی لاشیں بھی ٹکڑا ٹکڑا ہو کر بکھر گئی۔ عین اس وقت جب یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام وائلہ تھا، در حقیقت منافق تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور یہ کہا، ہائے رے میری قومیہ! یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر گرا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔